سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگ گئے، ان پر فری فتح ہو گئے اور اپنی اوپر ان کی بادشاہت چاہنے لگے۔ اس کے بعد بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا۔ ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوئی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں جمع کر دی تھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت و دانائی سے نوازا۔ جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں سکھا دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتا تو زمین فساد والی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو لوگوں کا حاکم نہ بناتا تو طاقتور کمزور کو کھا جاتے۔ اسی لیے بعض آثار میں آیا ہے کہ بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کو حکومت بھی مستحکم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں کوئی ننگا بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی۔ روایات کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہے۔ آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ زرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرہیں لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے۔ اس لیے جنگجوؤں کو فخر تھا کہ وہ اکڑا اکڑا کر چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں۔ لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے،
اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا۔ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جن میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام، یہ دو مشہور و معروف پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے، مقابلے میں پسپسا جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے باہر جاتے تو تمام دروازے بند کر کے جاتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو آپ کی بیوی دروازے سے جھانکنے لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا، یہ آدمی کہاں سے گھر میں آیا ہے، جبکہ دروازہ تو بند تھا۔ اللہ کی قسم، داؤد علیہ السلام ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ آدمی اس طرح گھر کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر ایسا ہے تو پھر تم ملک الموت ہو، میں اللہ کے حکم موت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سایہ کریں۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا، حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پروں کو سکیڑ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہمیں دکھا رہے تھے کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا، اور آپ نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا، اور اس دن مزرحیہ پرندے آپ پر غالب رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اچانک اور ہفتے کے دن فوت ہوئے، جبکہ پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب نازل کیا۔